بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں آج سے 4 مہینے پہلے کہنے والے ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ نکلے گے وہ تیرا آدھا گھنٹہ بھی ختم ہو گیا وہ جہاد کی باتیں سننا بھی تم نے گوارا نہ کیا تم نے میچ کو ترجیح دے کے جہاد کے لفظ کو بھی گالی بنا دیا تم آج کیا سمجھتے ہو کہ جناب ساری سرکاری مشینری کے بہترین استعمال سے تم کشمیریوں کے ساتھ کرنے والی غداری پہ پردہ ڈالو گے میں واللہ کہتا ہوں اللہ کی قسم پورے پاکستان میں اربوں روپیہ سرکاری لگا کے گورنمنٹ اتنی ریلیاں نہیں نکال سکی جتنا محمد عربی کے یہ فقیر لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے میدان میں لبیک یہاں یہ میں ایک بات علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں اور تم لوگوں کی عدالت میں اور پوری دنیا کی جہاں تک آواز جا رہی ہے میڈیا کی عدالت میں بھی کہہ رہا ہوں ایک بار اپنے سینے میں جھانکو پورے پاکستان کے ہر سیاستدان کی 5 اگست سے لے کے آج تک کی تقریریں سنو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کشمیر ان کے کتنے نمبر پہ آ کے ترجیح بنیادوں پہ آتا ہے اور تمہیں اس مرد کلندر کی جناب ہر تقریر کے اندر کشمیر پہلے نظر آئے گا یہ قبلہ امیر المجاہدین کی سب سے پہلی ترجیح ہے کہ کشمیر کسی صورت مذاکرات کے ذریعے نہیں ملے گا یہ جب بھی ملے گا محمد عربی کے جہاد کی برکت سے ملے گا لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حکمرانوں عقل سے جناب اعلی عقل کی آنکھوں پہ بندی پٹی اتارو تم جنہیں دشمن سمجھتے ہو اللہ یہ تمہارے دشمن نہیں ہے قبلہ امیر المجاہدین چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں کا نام بھی صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے ساتھ لکھا جائے لیکن وہ جہاد کرنے سے لکھا جائے گا میچ کرانے سے نہیں لکھا جائے گا وہ مسئلہ جائے گا تم آج بے وقوفی کر رہے ہو اس بچے کی طرح جو بخار سے مرنے والا ہو اور ڈاکٹر اس کی جان بچانے کے لیے ٹیکا لگایا اور وہ الٹا ڈاکٹر کو گالیاں دے وہ اپنے حکیم کو برا بلا گیا آج تمہیں جہاد کی بات ٹیکا محسوس ہوتی ہے آج جہاد تمہیں کڑوی گولی محسوس ہوتی ہے تم کہتے ہو معیشت کمزور ہے کیا کریں گے تم جہاد سے ڈر گئے تو وہی طریقہ ہے سلاطین اسلام کی طرح جہاد کا اعلان کرو اور تحریک لبیک یا رسول اللہ اپنے سارے ووٹر سپورٹر سمیت قبلہ قائد ملت اسلامیہ سمیت حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہے لبیک نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سکوت کشمیر ہو گیا سکوت بیت المقدس ہو گیا تم آنکھوں سے دیکھتے رہے
کیا اسلام آباد جب چلا جائے گا، جب کراچی لاہور چلا جائے گا، پھر کہو گے کہ جناب اعلیٰ ہم کو سوچتا ہے واللہ آج وقت آیا ہے اپنے اسلاف کی اس روش کو فالو کرو کہ دشمن کو باتوں سے نہیں ہے، اس کو لاتوں سے جواب دے کے بتاؤ محمد عربی کے فقیر غریب تو ہو سکتے ہیں، کبھی دیوس نہیں ہو سکتے، بے غیرت نہیں ہو سکتے، روتی بہنیں فلسطین اور کشمیر سے آواز دے رہی ہے، او پاکستانیوں، او غوری ابدالی والوں، تمہاری ہماری زبانیں ایک نہیں تو کیا ہوا، وہ کلمہ تو ایک ہے جس پہ تمہارا وطن کھڑا ہے، کون سا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ یہ بھی درد ہے حکمرانوں کو کہ یہ بھولی ہوئی بات 73 سالوں بعد کیوں یاد کرائی جا رہی ہے؟ ذرا سارے مل کے بتائیے، اس کے بغیر پاکستان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہی بات کریں گے جو ہمارے اسلاف نے کر کے وطن بنایا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ کیونکہ سب فنا ہو جائیں گے، کافی والے کے حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن کشمیر بنے گا۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟